اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی کے ایک ہندو ڈاکٹر موہن پال بیان کرتے ہیں کہ میری پیدائش کی جگہ حیدرآباد کراچی پاکستان کی ہے، جہاں میں نے آنکھ کھولی، تھوڑا سمجھدار ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم 4 بھائی تھے اور میں اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ گھر پر سب سے زیادہ مذہبی میں ہی تھا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں ہندوؤں کے علاوہ مسلمان بھی آباد تھے۔ میں ایک متشدد ہندو تھا اور مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ میں گوشت نہیں کھاتا تھا اور ہر اس چیز سے نفرت میری گھٹی میں شامل ہو گئی تھی جو مسلمانوں کو مرغوب تھی۔ میں باقاعدہ اپنے ہندو دوست اکٹھے کرتا اور ہفتے میں 2 بار خوب اہتمام سے مندر جایا کرتے۔ اسی دوران میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد سے میٹرک کر لیا۔ میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کیے تو حیدرآباد کے ایک کالج میں داخلہ مل گیا۔ یوں کامیابی کا سفر جاری رہا۔ آخر میں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی۔ پڑھائی کے مزید 5 سال مکمل کر کے میں ہاؤس جاب کرنے لگا۔ ابو کی وفات کے بعد میں نے گاؤں میں ایک کلینک کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران میرا ایک دوست ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ کراچی میں امراض قلب کے ہسپتال میں ملازمت موجود ہے، میں بھی ساتھ چل کر قسمت آزماؤں۔ میں نے انکار کیا مگر دوست کا اصرار اتنا بڑھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور کراچی پہنچ گیا۔ یہاں دوستوں نے میرا فارم بھی بھر کر جمع کرا دیا۔ میں نے احتجاج کیا کہ میں گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نامعلوم درخواست جمع کروانے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہم سب کا انٹرویو پروفیسر طارق شاہ نے لیا۔ ڈاکٹر طارق شاہ دیندار آدمی تھے۔ 35 امیدوار چنے گئے جن میں میں بھی شامل تھا۔ پروفیسر صاحب نے میری تعلیمی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ہسپتال میں چلے آئیے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لہٰذا یہاں آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہاں رہوں گا۔ یہ تو دوستوں نے فارم زبردستی جمع کرا دیا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پروفیسر صاحب نے کہا آپ ہماری پیشکش ذہن میں رکھیے گا، آپ کے پاس وقت ہے۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ یہ مہلت دینے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔ بہرحال میں واپس جا کر ہاؤس جاب کرنے لگا۔ میری ہاؤس جاب کا 11واں مہینہ چل رہا تھا تو اتفاقاً میں کراچی گیا اور پروفیسر صاحب سے تفصیلی نشست ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا آپ کو آنا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آ سکتے تو ہم یہ جگہ کسی اور کو دے دیں گے۔ میں انکار کر کے ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ وہیں میرے گاؤں کا ایک دوست مل گیا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ جاب ملتی ہے مگر رہائش کا مسئلہ ہے تو وہ بولا رہائش میں دوں گا، تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اب میں نے یہ پیشکش ٹھکرانا مناسب نہیں سمجھا اور ہسپتال میں ملازمت کر لی۔ ہسپتال میں کام کرنا دراصل مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا بہانہ تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے کے دوران 2-3 اموات ہونا معمول تھا۔ ایک دن جب پہلی مرتبہ میری ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگی تو دیکھتا ہوں کہ ایک مریض کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہم سب اس کا علاج کرنے لگے۔ مریض کے عزیز و اقارب بآواز بلند کچھ پڑھ رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت اور درود کا ورد کر رہے تھے۔ میں ایک ہندو تھا، مجھے ان کا یہ عمل دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہو گئی۔ اگرچہ مجھے ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر مجھے ان کی قرآن کی تلاوت اور درود کی ورد سے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ دوسرے دن پھر ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی لگی۔ اب جیسے ہی کسی مریض کی طبیعت خراب ہوتی میں علاج کرنے کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب سے کہتا بلند آواز میں قرآن پڑھو۔ یوں آہستہ آہستہ اسلامی باتیں میرے دماغ میں اس طرح آتی گئیں کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ میں انجانے میں فطرت قریب ہو رہا تھا۔ مریضوں کے عزیز و اقارب مجھ سے مل کر بہت حیران ہوتے جب انہیں پتہ چلتا کہ میں ہندو ہوں۔ ہسپتال میں میرے کمرے کے باہر ڈاکٹر موہن پال کی تختی لگی تھی۔ جب وہ اپنے مریض کی خیریت دریافت کرتے تو میں کہتا انشاءاللہ اللہ بہت جلد شفا فرمائیں گے، تم قرآن پڑھو اور مریض کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اب میں دوران گفتگو اللہ کا نام بار بار لیتا ہوں۔ ایک دن میری ملاقات گلستان جوہر کے ایک خاندان سے ہوئی جن کے ایک ادھیڑ عمر خاتون بیمار تھیں۔ میں نے فرائض نبھائے اور خوب اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کی۔ مریض کے ساتھ شفقت دیکھ کر انہوں نے کچھ ماہ بعد مجھے گھر آنے کی دعوت دی اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب اس گھر میں آنا جانا شروع ہوا تو دیکھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا گھر کے افراد سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگتے۔ یہ بات مجھے عجیب لگی
اس گھر میں چند بچیاں تھیں جنہیں ایک عالمہ پڑھانے آتی تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی قرآن کی طرف اشارہ کر کے پوچھ لیا، یہ کیا ہے؟ وہ ادھیڑ عمر خاتون بولی، یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قرآن پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تک وضو نہ ہو اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں حیران ہو کر بولا، کیا یہ اتنی اہم چیز ہے؟ اسے پڑھتے کس طرح ہیں؟ جواب ملا، اسے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے اور لوگ اسے حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا یہ پوری کتاب حفظ ہو جاتی ہے؟ یہ کہہ کر میں حیرت کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب گیا۔ میرے اندر قرآن کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھ پوچھ کر وضو کیا اور قرآن کو کھولا۔ پڑھنا تو نہیں جانتا تھا مگر قرآنی الفاظ کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ بہرحال اسی روز قرآن دیکھ کر میرے اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ مسلمان دوستوں نے ایک دن میری دعوت کی جس میں بڑا گوشت بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا، بڑا گوشت تو آپ نہیں کھاتے، مگر میں نے انہیں دو ٹوک کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے دوستوں کے پرخلوص رویے نے دراصل میری ساری شدت پسندی زائل کر دی تھی۔ چند دنوں بعد میرے دوستوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس سے میں لا علم تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے بتایا، تم مسلمان ہو گئے ہو، بڑا گوشت کھاتے ہو اور اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک تحفے میں دیا۔ میں نے یہ شاندار تحفہ قبول کر لیا۔ دوستوں کی بات صحیح تھی، میں اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس امر کا اعلان کر دیتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے میں باقاعدگی سے مندر جایا کرتا تھا، لیکن اب میں گاؤں جاتا تو مندر جانا ترک کر دیا۔ والدین اور رشتہ داروں نے یہ بات محسوس کر لی۔ ماں کبھی پوچھتی تو میں موضوع بدل دیتا یا بات ٹال دیتا۔ کچھ عرصہ بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ گاؤں میں ایک دن ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ جی چاہتا صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں۔ اب گھر والوں کے شک کو آہستہ آہستہ تقویت ملتی گئی۔ دراصل میں نے ہولی اور دیوالی بھی منانی چھوڑ دی تھی۔ مزید 2 برس کے اندر میں اسلام کی جانب چلا گیا۔ صبح کے وقت میں چینل پر ڈاکٹر اسرار احمد کا پروگرام دیکھتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسلام کے حوالے سے ہندوؤں کی شک و شبہات دور کرتے تھے۔ ان کا پروگرام دیکھنے سے میری زندگی کے بھی کئی مسائل حل ہو گئے اور ان کے بیانات نے مجھے اسلام کے مزید قریب کر دیا۔ میرے طور طریقے دیکھ کر گاؤں والوں کا شک اب یقین میں بدل گیا کہ یہ اب عنقریب مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دن انہوں نے مجھے بہانے سے گاؤں بلوا لیا۔ وہاں مجھے بطور سزا کے ایک کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا گیا۔ پھر ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ میں دوبارہ ہندو ہو جاؤں۔ اس دوران تشدد کے حربے بھی آزمائے گئے۔ وہ دن میرے لیے سخت آزمائش کے تھے۔ مختصراً میں کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر کراچی پہنچ گیا۔ اب میرے لیے میدان کھلا تھا، میں اسلام میں پورا داخل ہونا چاہتا تھا۔ چند لوگوں نے کہا کہ بیوی بچوں کی طرف لوٹ جاؤ، مگر اسلام چھوڑنا میرے لیے موت کے برابر بن گیا تھا۔ ایک دن کراچی کے معروف دینی ادارے میں ایک مفتی صاحب کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کیا۔ وہ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات تھے۔ مفتی صاحب نے پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو میں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ آپ اپنا ہاتھ کھولیے۔ انہوں نے ہاتھ کھولا۔ میں نے کہا، اگر اس میں روئی رکھ دی جائے تو کتنا وزن ہوگا؟ جواب ملا، نہ ہونے کے برابر۔ میں نے کہا، مفتی صاحب ایسی ہی کیفیت میری ہے، میں خود کو روئی سے بھی ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے تمام بوجھ ہٹ گئے ہوں۔ اسلام جیسا سچا دین پا کر مجھے اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے بھائیوں، بیوی بچوں اور ماں کو چھوڑ کر خود کو اسلام کی آغوش میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد جب قرآن سمجھ کر پڑھنے لگا تو زندگی گزارنے کے راز منکشف ہونا شروع ہوئے۔ آج میں ماضی پر نظر ڈالوں تو حیرانی ہوتی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت میں شامل فرما دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ موہن پال کا یہ واقعہ کسی بھی انسان کے لیے راہ ہدایت بنانے کا ایک راستہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ خدا را اسلام کو وراثت میں ملی شے سمجھ کر اس کی ناقدری نہ کرو، اپنے اعمال و اخلاق اسلام کے سانچے میں ڈھال لو۔ یہ اسلام اگر قرآن و حدیث کے ذریعے محفوظ نہ ہوتا تو آج تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوتی۔ اشفاق صاحب مزید فرماتے ہیں کہ میں نے مغربی معاشرے کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ وہاں مادیت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس دنیا فانی میں آنے کے بعد مسلمان ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ٹھیک طریقے سے اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔